انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی، پھر بھی ہم ڈٹے رہے، سارے لوگ ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے پرامن طریقے سے۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے۔ ہمارا نظریہ ایک ہے، ہماری تحریک ایک ہے۔ کے پی ہاؤس سے نکل کر اس کے پیچھے قائم چوکی میں 4 گھنٹے رہا۔ 4 گھنٹے بعد مجھے بتایا گیا گاڑی کا انتظام ہو گیا تو میں چلا گیا۔ جب کے پی ہاؤس سے نکلا تو جیب میں موبائل تھا، نہ ایک پیسہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کے پی ہاؤس پہنچ کر بانی پی جائے کی ہدایت کا انتظار کر رہے تھے۔ کے پی ہاؤس پر پولیس اور رینجرز نے دھاوا بولا اور عملے پر تشدد کیا۔ اندازہ ہو گیا تھا میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی، ہمیں جلسوں کے لیے ایسی جگہ دی گئی جیسے ہم جانور ہوں۔ لاہور میں جلسہ کرنا چاہا تو 80 کلومیٹر دور مویشی منڈی میں جگہ دی۔ بانی پیجا نے واضح کہا ہے ہماری فوج سے کوئی لڑائی ہے، نہ فوج مخالف کوئی ایجنڈا۔ اسلام آباد میں احتجاج کی کال اور وہاں پہنچ کر دکھایا۔ دو 2014 جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملکی معیشت پر کاری ضرب لگائی، جتھے کو قبول نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایس سی او اجلاس سے پہلے وفاق پر چڑھائی کی کوشش ہو رہی ہے، دھرنے کی سازش دہرانے والوں کو ایس سی او سمٹ سے برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ معاشی استحکام میں رکاوٹیں ڈالنے سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی قیادت میں ہونے والے احتجاج میں افغان شہری شامل تھے۔ وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، جتھے کو فکر ہے پاکستان ترقی کر گیا تو انہیں کون پوچھے گا۔ فسادیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، افراتفری اور دھرنے ہوں گے تو کون سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر اعظم کا کراچی دھماکے میں چینی باشندوں کی موت پر اظہار افسوس، کہا چینی سفیر کو یقین دلایا ایس سی او کے لیے جامع انتظامات کیے ہیں۔ کراچی واقعے سے چینی اور پاکستانی عوام افسردہ ہیں۔ کراچی میں ہلاک ہونے والے 2 چینی آئی پی پیز کے انجینئرز تھے، وزیر توانائی کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں احتجاج سے 8 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا احتجاج اور مظاہروں سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، مظاہرین مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ شہروں اور دکانوں کو بند کرنے کے سنگین نتائج ہوتے ہیں، شہر بند ہونے سے روزانہ کی بنیاد پر 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے، ملک میں مہنگائی کم ہوئی، آئندہ مزید کم ہوگی، آنے والے دنوں میں شرح سود میں بھی کمی آئے گی، روپے کی قدر میں بھی بہتری آ رہی ہے، اقتصادی ڈھانچے میں اصلاحات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا خط الیکشن کمیشن کو مل گیا۔ خط میں لکھا گیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت مخصوص نشستیں جاری کی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے میرے پہلے خط پر 3 ہفتوں کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پر عمل نہ کرنا خلاف ورزی ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر ترمیم کے تحت قانون پر عمل کرے۔ الیکشن ایکٹ پر عمل نہ کر کے پارلیمنٹ کی بالادستی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پارلیمانی لیڈرز نے بھی خط لکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضامند، آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے بڑا بریک تھرو، حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی تجاویز مان لی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق دونوں ایوانوں کے اجلاس ایس سی او سربراہ کانفرنس کے بعد بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قانونی ٹیم اپنا مسودہ JUIF سے شیئر کرے گی۔ ججز تقرری کے طریقہ کار سمیت دیگر امور پر ترامیم بعد میں لائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے قیام اور اس کے ججز کے تقرر اور اختیارات سے متعلق ترمیم لائی جائے گی۔ آئینی ترامیم سے آئین کا حلیہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی نہیں، آئین میں کسی قسم کی ترمیم غیر قانونی ہوگی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں PTI رہنما شبلی فراز نے کہا آئین میں مجوزہ ترامیم غیر قانونی ہوں گی۔ ایک ٹولہ آئین کو پس پشت رکھ کر ایسے اقدامات کر رہا ہے، ایسی حرکتوں سے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی حکومت نے جمہوریت کے 4 ستونوں پر حملہ کر دیا ہے، حکمران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے باز آ جائیں،
شاندانہ گلزار نیوز کانفرنس میں بولی، آئینی ترامیم راتوں رات پاس کرنے میں کوششیں کی جا رہی ہیں، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین اور رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ تھانہ سنگجانی میں درج مقدمے میں دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل۔ مقدمے میں 2500 کے قریب نامعلوم کارکنان بھی شامل۔ متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل میں دی گئی سہولیات کا ناجائز استعمال کیا۔ ان کے اکسانے پر علی امین گنڈا پور نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا، توڑ پھوڑ کی۔ پولیس پر قتل کی نیت سے فائرنگ کی گئی۔ کانسٹیبل کے قتل کا مقدمہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج کر لیا گیا۔ تھانہ نون میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی کو بھی نامزد کیا گیا۔ بیرسٹر سیف، عمر ایوب اور عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد بھی نامزد۔ مقدمے میں اقدام قتل، اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق عامر مغل نے شرکاء کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبدالحمید کو زبردستی پکڑا۔ عبدالحمید پر لاتوں، مکوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے تشدد کیا گیا۔ عامر مغل اور ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے عبدالحمید کو اغوا کر کے لے گئے۔ ملزمان عبدالحمید کو بڑھانا لنک روڈ پر زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی۔ ادھر راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج کے کیسز، 2 مقدمات میں 25 نامزد پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا تمام 25 ملزمان کو گرفتار کر کے 21 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات نہ کرانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ جناح ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی تحقیقات، سندھ اور بلوچستان میں چھاپوں کے دوران 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیمز کا تیسرے روز بھی کرائم سین کا دورہ، شواہد جمع کیے۔ سی ڈی ڈی، وفاقی تحقیقاتی ادارہ اور حساس ادارے بھی ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات میں مصروف۔ جائے وقوع آج بھی مکمل سیل، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے۔ کراچی میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب خودکش دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وفاقی کابینہ نے فلسطین اور لبنان کے لیے ریلیف فنڈ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹیٹ بینک کو اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری۔ سول سرونٹس ایکٹ 1973 ترمیمی بل بھی کابینہ سے منظور۔ ترمیمی بل کے تحت وفاقی حکومت کسی بھی وزارت، ڈویژن یا ماتحت ادارے کو ختم کر سکے گی۔ وزیر اعظم کا وزارتوں میں ای آفس پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ 2 ہفتے بعد دوبارہ جمع کروانے کا حکم۔ وفاقی کابینہ نے ماہی گیری کے شعبے میں سبسڈیز کے معاہدے کی توثیق کر دی۔ کابینہ نے حج پالیسی 2025 کو مؤخر کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد کامیاب، خارجہ پالیسی کا عکاس ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اجلاس میں گفتگو۔ میٹنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ کی VVIP روٹس کی خوبصورتی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرنے کا فیصلہ۔ ادھر وفاقی حکومت نے SCO کانفرنس کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد میں 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ حکومت کا رواں مالی سال 19 ارب 30 کروڑ ڈالرز قرض لینے کا پلان۔ سب سے زیادہ 9 ارب 40 کروڑ ڈالرز کا قرضہ دوست ممالک سے لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا قرض تیل کی سہولت کے تحت لیا جائے گا۔ IMF سے پہلی قسط مل چکی، دیگر 3 اقساط دسمبر کے آخری ہفتے تک ملنے کا امکان۔ کمرشل بینک سے 3 ارب 80 کروڑ ڈالر لیے جائیں گے۔ 1 ارب ڈالرز کے بانڈز بھی جاری ہوں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ مارکیٹ میں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 753 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 85,663 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 2 روز بھی انڈیکس 84,000 اور 85,000 کی نفسیاتی حدیں عبور کر چکا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں تیزی کی وجہ
सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना है। उधर सोना फी तोला 1,000 रुपये सस्ता होकर 2,74,700 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान की तारीख के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। ज़लज़ले के शोहदा की बरसी मुजफ्फराबाद, मीरपुर, मानसहरा, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में दुआए तक़रीबात। मुजफ्फराबाद में मरकजी दुआए तक़रीब। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। सुबह 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी की गई। मीरपुर में बच्चों की वॉक। इस्लामाबाद में ज़लज़ले से तबाह होने वाले मारगला टावर के मकाम पर भी खुसूसी तक़रीब हुई। दहशतगर्द इजराइल बाज न आया। गाजा में घरों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले। मजीद 77 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनुस, जबालिया, अलबुरीज कैंप और अशाती कैंप पर बमों की बरसात की गई। बैते हुनून में अल-कस्साम ब्रिगेड के स्नाइपर ने इजरायली फौजी को हलाक कर दिया। इजरायली फोर्सेस 7 अक्टूबर से अब तक 108 फलस्तीनी सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर चुका। अरब मीडिया की रिपोर्ट। उधर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। तलबा और असातिज़ा का गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल के लेबनान में भी बारूद की बारिश। बच्चों समेत 22 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। बैरूत में कई मकामात पर बमबारी की गई। इमदादी टीमों के 10 कारकुन भी शहीद हो गए। जनूबी लेबनान में दूसरी बार जमीनी ऑपरेशन पर भी इसराइल को मुंह की खानी पड़ी। हिजबुल्लाह के भरपूर रद्दअमल पर सेहूनी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। हिजबुल्लाह के इसराइल के फौजी ठिकानों पर मजीद हमले। सरहदी शहरों के साथ तल अबीब में भी सायरन बज गए। शहरी जान बचाने के लिए पनाहगाहों की तरफ भागते नजर आए। पाकिस्तानी खाने